اگر میں آپ سے پوچھوں کہ شدید بارش کو انگلش میں کیا کہتے ہیں تو آپ کا جواب یہ ہوگا ہیوی رین۔ بالکل یہ درست جواب ہے۔ اگر میں پوچھوں کہ شدید ٹریفک کی انگلش کیا ہے تو آپ کا جواب ہوگا ہیوی ٹریفک۔ لیکن اگر میں پوچھوں کہ سخت مقابلے کی انگلش کیا ہے تو آپ نے اگر یہ کہا ہیوی کمپٹیشن تو آپ کا یہ جواب غلط ہوگا، کیونکہ جب آپ نے ہیوی کمپٹیشن بول دیا تو یہیں پر ہی آپ کی انگلش فیل ہو گئی، کیونکہ جو انگریز لوگ ہیں وہ کمپٹیشن کے لیے، سخت مقابلے کے لیے ہیوی کا لفظ نہیں بولتے۔ اس کے لیے کون سا لفظ بولتے ہیں؟ وہ اس کے لیے فیئرس یا اسٹیف کا لفظ بولتے ہیں۔ فیئرس یا اسٹیف کا لفظ یہ نیچے میں نے لکھ دیا ہے، تو یہ والا لفظ وہ استعمال کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میرا نام ہے مہتاب احمد اور آپ کو 15 روزہ ایڈوانس انگلش لینگویج کورس کے اندر خوش آمدید۔ آج ہمارا لیسن نمبر 8 ہے اور آج ہم پڑھیں گے ایڈوانس کولوکیشنز، یعنی الفاظ کے قدرتی جوڑے۔ تو اس کو ہم مثالوں کے ساتھ سیکھیں گے کہ ایک لفظ جو اپنی جگہ درست ہے دوسرے بندے کو اس کا معنی اور مفہوم بھی دے رہا ہے، دوسرا بندہ آپ کی بات بھی سمجھ جاتا ہے، لیکن وہ لفظ وہاں پر انتہائی بیسک ہوتا ہے یا وہ لفظ جو ہے وہاں پر استعمال کرنے کا نہیں ہوتا، اگرچہ وہ معنی اور مطلب اور وقتی طور پر آپ کا جگاڑ لگ جاتا ہے، لیکن حقیقی معنی اس کا وہ نہیں ہوتا جو وہاں پر ہونا چاہیے۔ جس طرح شروع کے اندر میں نے آپ کے سامنے ایک مثال رکھی ہے، تو یہ بھی ایک مثال آپ کے سامنے ہے، اس کے ساتھ میں اور بھی مثالیں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ I want to make an agreement with you۔ اب یہاں پہ میک کا لفظ استعمال ہوا ہے، اگرچہ یہ اپنی جگہ یہاں پر درست ہے، دوسرا بندہ آپ کی بات کو سمجھ جائے گا، لیکن بہتر یہ ہے ایڈوانس انگلش کے اندر جو استعمال کیا جاتا ہے لفظ I want to enter into an agreement with you۔ تو enter into تو میک کی جگہ enter into یہ استعمال ہونا چاہیے۔ اگر یہ لفظ آپ استعمال کرتے ہیں تو یہ زیادہ ایڈوانس ہے، زیادہ معیاری ہے اور زیادہ مناسب ہے۔ دوسرا لفظ ہے there is a big competition in the market۔ مارکیٹ میں مقابلہ بہت سخت ہے، بڑا ہے، تو یہاں پہ بگ کمپٹیشن کے بجائے آپ نے اسٹیف کمپٹیشن کا یوز کرنا ہے۔ دیر از اسٹیف کمپٹیشن ان دا مارکیٹ یا دیر از فیئرس کمپٹیشن ان دا مارکیٹ، دونوں کا معنی ایک ہی ہے۔ تو بیسک انگلش میں اور ایڈوانس انگلش میں آپ نے فرق دیکھا کہ کیسے ہم نے اس کا استعمال کیا ہے، کہ جو صحیح لفظ ہے، جو مناسب لفظ ہے اس کا استعمال کیا ہے، اور جو بیسک تھا اس کو ہم نے چھوڑ دیا۔ ایک اور مثال دیکھتے ہیں۔ He gave a fast glance at the report۔ تو فاسٹ گلانس کہتے ہیں سرسری نظر ڈالنا، تو اس نے رپورٹ پر سرسری نظر ڈالی، تو یہ جو سننے والا ہے وہ آپ کا مطلب سمجھ جائے گا، بات سمجھ جائے گا، لیکن جب آپ ایڈوانس انگلش کی بات کرتے ہیں، جب آپ کسی انگریز کے ساتھ بات کرتے ہیں تو پھر آپ یہ الفاظ استعمال کریں، یہ زیادہ مناسب ہیں اور زیادہ اچھے ہیں، یعنی یہ ایڈوانس انگلش کے ہیں۔ اور سرسری نظر ڈالنا اس کے لیے جو صحیح لفظ ہے، فاسٹ گلانس کا ترجمہ بھی سرسری نظر ڈالنا، لیکن جو اگلے جملے کے اندر جو لفظ استعمال ہوا ہے کرسی گلانس، تو اس کا ترجمہ بھی سیم وہی ہے، لیکن یہ زیادہ مناسب ہے۔ He gave a cursory glance at the report۔
آپ نے مثالوں کے ساتھ سمجھ لیا کہ کیسے ہم نے ایڈوانس کولوکیشنز کا یوز کیا ہے. اب اس کا پارٹ 2 ہے، اس کے اندر ہم سیکھیں گے کارپوریٹ جارگن، یعنی آفس اور بزنس کے جو مخصوص الفاظ ہوتے ہیں ان کو کیسے استعمال کیا جاتا ہے، کیسے کارپوریٹ کیا جاتا ہے. تو آئیے ہم مل کر ان کو سیکھتے ہیں. تو 3 جارگنز آپ کو میں سکھاؤں گا، وہ آپ نے اس کا استعمال کرنا ہے اور ان کو یاد کرنا ہے. پہلا جارگن ہے لیوریج. لیوریج کا ترجمہ ہوتا ہے فائدہ اٹھانا، استعمال کرنا. کہتے ہیں نا کہ اس نے استعمال کر لیا، اس نے فلاں کا استعمال کیا، فلاں سے فائدہ اٹھایا. تو اب بیسک انگلش میں کیا کہیں گے؟ یوز. اب میں آپ کو کہوں گا استعمال کرنے کی انگلش کیا ہے، تو آپ ڈائریکٹ یہی کہیں گے یوز، کہ کیونکہ یوز یہ عام استعمال ہونے والا ایک بیسک لفظ ہے. لیکن اس کی جگہ جو ہے لیوریج استعمال ہو تو وہ زیادہ مناسب ہے. یا ٹیک ایڈوانٹیج یہ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ بھی بیسک ہے. کارپوریٹ یوز کون سا ہے، اس کا استعمال آپ یہاں پر سیکھیں گے. وی شوڈ لیوریج آور سوشل میڈیا پریزنس ٹو انکریز سیلز. ہمیں اپنے سوشل میڈیا پر حاضر ہونے کی وجہ سے اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے تاکہ ہماری سیل بڑھے. انکریز سیلز، تاکہ ہماری سیلز بڑھے. تو دیکھا آپ نے کہ ہم نے کیسے ایک جارگن کا استعمال کیا. اس کے بعد ہے بینڈ وڈتھ. بینڈ وڈتھ کا ترجمہ کیا ہے؟ بینڈ وڈتھ کا ترجمہ ہے وقت یا صلاحیت ہونا. جیسے آپ کہتے ہیں نا بیسک انگلش میں، آپ کو اگر کوئی کہے کہ آپ کے پاس ڈو یو ہیو انف ٹائم، کیا آپ کے پاس کچھ وقت ہے؟ ڈو یو ہیو اے ٹائم، کیا آپ کے پاس وقت ہے؟ تو آپ صاف یہ کہہ دیں آئی ڈونٹ ہیو اے ٹائم، میرے پاس وقت نہیں ہے. یا آپ یہ کہہ دیں کہ میرے پاس طاقت نہیں ہے، میرے پاس صلاحیت نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو کارپوریٹ یوز کیسے ہوگا، اس کا کارپوریٹ یوز کیسے ہوگا، تو آئیے سیکھتے ہیں. آئی ایم سوری آئی ڈونٹ ہیو دا بینڈ وڈتھ ٹو ٹیک another project this week. کہ ہمارے پاس اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ ہم اس ہفتے دوسرے کسی اور پروجیکٹ کو لے سکیں. ٹھیک ہے، اب ترجمہ تو سیم ہی ہے، لیکن ایک کے اندر جو ہے وہ بیسک انگلش کا استعمال ہوا ہے اور دوسرے کے اندر ایک جارگن کا ہم نے استعمال کیا ہے، جس جارگن کا استعمال کے بعد ہماری جو انگلش ہے وہ بیسک انگلش نہیں ہے بلکہ ایڈوانس انگلش بن چکی ہے. تیسرا جارگن ہے پیراڈائم شفٹ. تو اس کا ترجمہ ہے سوچ یا نظام میں بڑی تبدیلی. جس طرح بڑی سیاسی تبدیلی ہو یا بڑے کوئی نظام کی تبدیلی ہو تو اس کو یہ پیراڈائم شفٹ کہا جاتا ہے. تو بیسک کے اندر اگر کسی کو کہا جائے کہ بڑی تبدیلی کو انگلش میں کیا کہیں گے، تو وہ فوراً یہ کہے گا بگ چینج. تو بگ چینج جو ہے یہ ایک بیسک یوز ہے اس کا، لیکن ہم ایڈوانس انگلش لینگویج کورس کر رہے ہیں تو ہم اس کا کارپوریٹ یوز دیکھیں گے. تو کارپوریٹ یوز اس کا پیراڈائم شفٹ ہے. AI has brought a paradigm shift in online education. کہ جو AI ہے اس نے آن لائن ایجوکیشن کے اندر، آن لائن تعلیم کے اندر بہت بڑی تبدیلی لائی ہے. تو 3 جارگنز ہم نے سیکھ لیے. تو اب آتے ہیں کمنٹس چیلنج کی طرف. تو کمنٹس چیلنج کے اندر میں آپ کو ایک جملہ دے رہا ہوں، اس جملے کو آپ نے کارپوریٹ کرنا ہے. یعنی یہ جملہ جو آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے وی نیڈ ٹو یوز آور ٹیم اسکلز ٹو ون. ٹھیک ہے، تو اس کو آپ نے یوز کرنا ہے اور اس جملے کو کارپوریٹ کرنا ہے. یہاں پر میں آپ کو بتا دیتا ہوں، یہاں پر لفظ یوز ہوا ہے جو وہ ہے یوز، نیڈ ٹو یوز. یوز کو آپ نے کارپوریٹ کرنا ہے
کہ یوز کی جگہ ہم کون سا ایسا دوسرا جو ہے لفظ لائیں گے. آپ نے یہ کمنٹس کے اندر مجھے لکھ کر بتانا ہے. تو میں آپ کو آپ کے کمنٹس کے اندر کمنٹس کا ضرور جواب دوں گا. کل ہمارا ڈے 9 ہے اور کل ہم سیکھیں گے ہائڈنگ ڈی اسکیلنگ کانفلکٹس. کہ کہیں پر آپ کام کرتے ہیں، انتظامیہ کے ساتھ آپ کی لڑائی ہو جاتی ہے، جس طرح ابھی جون کا مہینہ چل رہا ہے اور انتہائی سخت گرمی ہے، تو کچھ نہ کچھ تو میں ہو جاتی ہے. تو وہاں پر غصے کو کیسے ٹھنڈا کرنا ہے تو وہ انشاءاللہ ہم کل سیکھیں گے. کل کے لیسن کو لازمی جوائن کیجیے. دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.